إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. قال الله تبارك وتعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. وقال تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحویلا. تمام قسم کی تعریف توصیف کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم تمام بنی نوع انسان اور کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے اور تمام قسم کی حاجاتی زندگی کو پوری کا فرمانے والا ہے. جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو تمام کائنات کو اپنی مرضی کے عین مطابق چلاتا ہے، جس کے نظام میں کسی کو دخل اندازی کرنے کی کوئی اجازت نہیں اور نہ ہی کسی میں یہ طاقت ہے کہ اس کے نظام میں دخل اندازی کر سکے. درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اور دیگر تمام نبیوں پہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت و رسالت کے لیے اور دنیا کے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے چنا. معزز حاضرین، پچھلے جمعے آپ کے سامنے میں نے یہ دور عذاب ہے کے موضوع کے اوپر باتیں کی تھیں. بے شک یہ ایک تلخ حقیقت ہے، یہ ایک کڑوا گھونٹ ہے جسے آسانی کے ساتھ ہم قبول نہیں کر سکتے، لیکن جو حقیقت اور سچائی ہے وہ یہی ہے. ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ایسا کیوں ہے، تو اسی سوال کا جواب انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو یہ خطبہ جمعہ اور اس کے بعد کے خطبہ جمعے میں ملیں گے.
چونکہ یہ دو طرح کی باتیں بیک وقت ہونی ہے. نمبر ایک، عذاب کیوں کر ہے، اور دوسرا عذاب سے بچاؤ کیسے، اور دونوں کے لیے تمام باتیں یکساں ہیں، اس لیے اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا. انشاءاللہ آج کے علاوہ ایک اور جمعہ امید ہے کہ اس پہ بات ہو. سب سے پہلی بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب بھی ہم ان موضوعات پہ بات کرتے ہیں تو دلیل کے طور پر اس کی بنیاد سابقہ قومیں بنتی ہیں. سابقہ قوموں کے ساتھ کیا ہوا، اس کے پیچھے کے اسباب کیا تھے، ان لوگوں نے کیا کیا، کن کام کو کرنے کے لیے انہیں کہا گیا تھا اور کون سے کام انہوں نے انجام دیے، ان کی حرکتیں کیا تھیں، کن باتوں سے انہیں روکا گیا تھا. یہ تمام چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور حیرت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر اقوام کا تذکرہ اور اس کے اوپر عذاب کیوں کر آیا ان سب کا بیان کرنے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور اللہ کے دستور، اس کے قانون اور اس کے معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا، کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں پائے گا، اور وہ بھی لن کے ساتھ ہے، یعنی ہرگز نہیں پائے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے ساتھ ایک حرکت یا کوئی کام کرنے کی وجہ سے ایک عذاب آیا اور تم بھی وہی کام انجام دو اور تمہارے اوپر عذاب نہ آئے. کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار نہیں، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں کہ بھئی چلو ان کی رعایت کر لی جائے، اور وہ چونکہ ہمارے اپنے قریبی نہیں تھے، ہمارے اپنے رشتہ دار نہیں تھے، اس لیے ہم نے ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جیسا عام طور پر ہمارے اور آپ کے درمیان ہوتا ہے کہ جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے یا جن کے ہم گنگان کرتے ہیں، وہ کوئی بھی غلطی کر لے ہم اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنا مخالف کتنا اچھا کر لے ہم اس کو ہمیشہ برا بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اکثریت کی ذہن ایسی ہوتی ہے، اکثریت کی ذہنی ایسی ہوتی ہے. لیکن رب ذوالجلال والاکرام قربان جائیے، قرآن مقدس میں اللہ نے جو اپنا تعارف پیش کیا ہے، اس تعارف کے اوپر واقعتاً وہیں پہ سارے مسئلوں کا حل موجود ہے. کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، مطلب اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، مطلب اللہ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. انسان ضرورت کے موقع پہ جھک جاتا ہے، اللہ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ ہوا کی ضرورت، نہ پانی کی ضرورت، نہ مکان کی ضرورت، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں رب ذوالجلال والاکرام کو. نہ اولاد کی ضرورت، نہ بیوی بچوں کی ضرورت، نہ والدین کی ضرورت، کسی تمام طرح کی ضروریات سے رب ذوالجلال والاکرام پاک ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ نے خصوصیت کے ساتھ، اللہ الصمد میں تو تمام باتیں آ گئی تھیں، لیکن علیحدہ طور پر اللہ نے ایک بات اور بیان فرمائی کہ اللہ کے والدین نہیں، اللہ کی اولاد نہیں ہے نا. اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود سے کوئی اور نہیں نکلا. ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کسی کا باپ نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں. یہاں تمام قسم کے شبہات کا جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار نہیں. ٹھیک ہے؟ اللہ جب تمام قسم کی ضروریات سے پاک ہے، مطلب اللہ ہرگز مجبور نہیں، اللہ اکیلا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام کا کوئی ہمسر اور کوئی مقابل نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرے یا دخل اندازی کرنے کی کوشش کرے. اس لیے جو کچھ سابقہ اقوام کے ساتھ ہوا ہے، اگر ہم وہی حرکتیں کرتے ہیں جن اسباب کے ساتھ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے. بس صرف ایک فرق ہے کہ وہ قومیں کی قومیں تباہ کر دی گئیں، ہم ایک ساتھ پورے کے پورے ختم نہیں کیے جائیں گے. بس اتنی سی بات ہے. تھوڑا سا ادھر، تھوڑا سا ادھر، تھوڑے سے الگ الگ علاقے میں یہ سب کچھ چلتا رہے گا اور وہ چلتا رہے گا.
آگے چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پر فرمایا کہ تو اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں دیکھے گا، یعنی جو کچھ ہوا سابقہ اقوام کے ساتھ وہ تیرے ساتھ ہونے والا ہے. سب سے پہلی وجہ جس کی وجہ سے سابقہ اقوام کے اوپر عذاب آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے بڑی وجہ قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ الظلم والکفر. سب سے پہلا یعنی ظلم اور کفر. ظلم مطلب شرک، اور ظلم عام ظلم بھی ہے، اس کا ہم الگ سے تذکرہ کریں گے. شرک اور کفر یہ سب سے بنیادی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے کی ہے. قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. یہ تمام اقوام کون بھائی؟ قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم ہود اور دیگر تمام اقوام فرعونی، ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا. کیوں؟ لما ظلموا، ان لوگوں نے جب شرک کیا، ان لوگوں نے جب کفر کیا، ان لوگوں نے جب حدود سے تجاوز کیا، ان لوگوں نے جب اللہ کے احکامات کو چھوڑا اور اپنی منمانی کیا، تو ہم نے انہیں اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ اب اس دنیا کے جو کچھ نعمتیں اللہ نے رکھی ہے اس میں سے یہ ایک گھونٹ پانی بھی اپنے حلق کے نیچے اتار سکے. میں نے اس قابل بھی نہیں سمجھا. فی الفور جب اللہ نے فیصلہ کر لیا بس ختم، اب اس کے بعد ان کے لیے کوئی چانس، کوئی موقع نہیں. ہم اور آپ جرأت کرتے ہیں، مجھے معلوم ہے بہت سارے لوگ کہیں گے ارے ہمارے اوپر تو عذاب نہیں آ رہا. دیکھیے عذاب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلے کے مطابق ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کے کہنے کے مطابق نہیں، ہمارے اور آپ کے چاہنے سے نہیں ہوتا. کفار بھی بار بار کہتے تھے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے آئیے آپ اس عذاب کو جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی کسی کو ہلاک نہیں کرتا. یہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، وہ کب کس کو ہلاک کرنا ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے. پھر اس کو کسی سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی تجھے ہلاک کروں، نہیں، وہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے ہلاک کر دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے اور جب تک چاہتا ہے جس قوم کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے فیصلوں کا منتظر نہیں، اور نہ ہی اللہ کو اس کی کوئی حاجت و ضرورت ہے. اس لیے یہ سوچنا، اور ایک چیز اور بھی دماغ میں رکھیں، ایک صاحب ایمان مومن آدمی خاص طور پر جو شرک نہ کرتا ہو، اگر وہ کسی اپنے گناہ کی وجہ سے گرفت میں نہیں آتا تو یہ اس کے لیے بہت اچھی خبر نہیں ہے. معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ دنیا میں جو کچھ ہم گناہ کرتے ہیں اگر اس کے اوپر پکڑ ہو جاتی ہے، گرفت ہو جاتی ہے اور ہم فوراً رجوع کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے. گرفت ہوئی، ہم نے رجوع کیا، توبہ اللہ کیا، گناہ معاف ہو گئے. اور مومن بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر مومن کا ذکر کیا، بہت بڑے متقی و پرہیزگار کا نہیں، بہت بڑے عابد و زاہد کا نہیں. فرمایا کہ اگر کوئی ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی نیکیاں بڑھتی ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. اگر ہمارے اور آپ کے گناہ کے عوض میں ہماری گرفت نہیں ہوتی تو یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے ساتھ چھوڑ دیا ہے. اب جتنا جمع ہوگا دنیا میں تو معاف نہیں ہوا نا گرفت نہیں ہونے کی وجہ سے. اب جو کچھ ہے، جتنا گناہ کا کچڑا جمع ہوا ہے، ان سب کا بدلہ عذاب کی صورت میں آخرت میں ملے گا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف نہیں کیا تو. اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے نا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، وہ برحق ہے. اور اس آیت کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آسانی کے ساتھ تو کسی کو معافی ملنے والی نہیں ہے. ہاں دنیا میں معافی مانگ لیں گے تو ہر آدمی کے لیے معافی ہے، آخرت میں اللہ کی مرضی اور منشا چلے گی. اللہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا معاف نہیں کرے گا. ایک گناہ زیادہ ہو جانے کی صورت میں انسان کو جہنم میں جانا پڑے گا. ایک گناہ، نیکی کے مقابلے میں صرف ایک گناہ، اور کب تک جہنم میں رہنا پڑے گا یہ فیصلہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے۔ ایک بات اور دماغ میں رکھیں، گناہ کون سے معاف ہوتے ہیں، یعنی کن گناہوں کے سبب اللہ تبارک، کون سے ایسے گناہ ہیں جس کو اللہ اپنی مرضی سے معاف کر دے گا؟ وہ گناہ جو انسان یا تو مجبوری میں کر لیتا ہے، یا وہ گناہ جو انسان انجانے میں کر لیتا ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ میں کون سے گناہ؟ وہ گناہ جس کو انسان یا تو مجبوری میں کرتا ہے، یا وہ گناہ جس کو انسان دھوکے سے کر لیتا ہے، غلطی سے ہو جاتی ہے، بھول سے وہ گناہ اس سے ہو گیا۔ اس گناہ کے بارے میں تو یہ بات پکی ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن وہ گناہ جو جرأت سے کیا گیا ہو، نماز پڑھنی ہے فرض معلوم ہے ہمیں، پھر بھی نہیں پڑھیں گے بھائی، ہر وقت کی اذان ہم سنتے ہیں پھر بھی نہیں نماز پڑھیں گے ہم، پھر آپ سوچو یا ہم سوچیں یا کوئی انسان اگر یہ سوچے کہ بھئی یہ تمام گناہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ میں داخل ہے، بہت بڑی بھول ہے، یہ ڈھٹائی ہے رب ذوالجلال والاکرام کے احکام کے مقابلے میں، یہ جرأت ہے۔ اللہ کہتے ہیں آؤ آؤ نماز پڑھو، کامیابی حاصل کرو۔ ہم کہتے ہیں ہمیں تو نہ نماز پڑھنا نہ کامیابی حاصل کرنی ہے، اپنے عمل سے تو یہ بات کہہ رہے ہیں نا، زبان سے نہیں کہے تو کیا ہوا، زبان سے کہتے تو کافر ہو جاتے۔ زبان سے نہ کہنے کا سب سے بڑا ہمیں پلس پوائنٹ کو کیا ملا کہ ہم کفر سے بچ گئے، لیکن عمل سے ترک کرنے کا سب سے خطرناک وجہ کیا ہے کہ جب ہم ایسا عمل کرتے ہیں جو علم کے ساتھ ہو، جو پورے ارادے کے ساتھ ہو، وہ گناہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں یوں ہی معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں اور مجرموں کو مسلمانوں جیسا کر دیں گے؟ نہیں۔ جنہوں نے اسلام کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے حوالے کر دینا۔ مسلم کا مطلب ایسا انسان جس نے اللہ کے ہر حکم کا تعمیل کیا ہو، اور مجرم وہ آدمی جس نے جرائم کیے ہو، جس نے گناہ کیے ہو، دونوں ایک ساتھ ہو جائے، یعنی ایک کو معافی مل کر کے جنت میں مل جائے اور دوسرے نے عمل کیا اور وہ یوں جنت چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، عقل کو کیا ہو گیا تمہارے، فیصلے کیسے کر رہے ہو یہ بے تکے کے فیصلے؟ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا اور سب سے خطرناک گناہ جس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سب سے تیزی کے ساتھ اور سب سے جلدی آتا ہے، وہ ہے شرک اور کفر۔ آج کی تاریخ میں دیکھیے، جن لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ تو نہیں کیا، جو کفار ہیں وہ تو کفار ہیں، جو اہل کتاب میں سے کفار ہیں وہ بھی ہیں، جو اہل یہود ہیں وہ بھی ہیں، یہ سب کے سب اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ لیکن مسلمان جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھ رکھا ہے پہلے سے، جو اپنے مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوا، اسلامی گھرانے میں پیدا ہوا، ماں باپ مسلمان ہیں، گھر والے مسلمان ہیں، گلی محلے والے مسلمان ہیں، جب وہ شرک کرتے ہیں تو ان کا ظلم اور بڑھ جاتا ہے، ان کا ظلم، ان کا جرم اور بڑھ جاتا ہے۔ ویسے یعنی یہ جو میں بات کر رہا ہوں اور بڑھنے کا مطلب، یہ داعی ہو جاتا ہے اللہ کے عذاب کا، یہ داعی بن جاتا ہے کس چیز کا؟ اللہ کے عذاب کا داعی بن جاتا ہے۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ ظلم اور کفر کے علاوہ جو سب سے خطرناک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے، وہ ہے الطغیان وظلم العباد۔ الطغیان کا مطلب ہوتا ہے سرکشی، وہی ڈھٹائی، اور بندوں کا بندوں کے اوپر ظلم کرنا، بندوں کا بندوں کے اوپر ظلم کرنا۔ ظلم بہت خطرناک چیز ہے۔ سرکشی، معلوم ہے یہ کرنا ہے نہیں کریں گے، معلوم ہے یہ نہیں کرنا ہے کریں گے۔ مثال کے طور پر ہر آدمی کو معلوم ہے، ہر آدمی کو معلوم ہے کہ سود خوری حرام ہے اور حد درجے کی حرمت ہے اس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ایسے لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے نا، انہیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اتنی شدت کے ساتھ اس کی حرمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اور قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا۔ لیکن اس کے باوجود بے شمار لوگ کس قدر شوق سے سود کھاتے ہیں، بلکہ وہ انہیں اپنے تجارت اور بزنس سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کاروبار ہے، یہ تجارت ہے، اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟
بھئی آپ کوئی چیز کوئی سامان خرید کر کے لاتے ہو 10 روپے میں اور 12 روپے میں بیچتے ہو، حلال ہے میں کسی کو 10 روپے دوں اور 12 روپے لوں تو یہ حرام ہو جاتا ہے، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ ارے بھائی شریعت یہی تو ہے نا کہ آپ کو جو چیز کہا گیا یہ حلال ہے وہ حلال ہے، اور جو چیز کہی گئی یہ حرام ہے وہ حرام ہے. یہی تو ایمان ہے نا، یہی تو اسلام ہے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ تجارت سے اور بزنس اور تجارت کے معاملے میں آپ پوری دنیا، عالمی قانون ہے یہ، عالمی قانون، اور دنیا کا ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے جس نے آج تک یہ کہا ہو کہ بھئی تجارت سے غربت بڑھتی ہے. کسی نے نہیں کہا. عدم توازن پیدا ہوتا ہے مال کی تقسیم میں، کسی نے نہیں کہا. بلکہ جتنے بڑے بڑے اکنامی کے ماہرین لوگ ہیں اور جنہوں نے واقعتاً حق اور انصاف کے ساتھ بات کی ہے، ان سب کا یہی کہنا ہے کہ سودی کاروبار سے، سودی لین دین سے غریب اور غریب ہوتا ہے، امیر اور امیر ہوتا ہے. یعنی ظلم ہوتا ہے معاشرے پہ، یہ ظلم ہوتا ہے. تو طغیان جو ہے نا، اس کے شکار جب لوگ ہوتے ہیں، یعنی سرکشی، سرکش گھوڑا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی آپ نے جانے کے لیے کہا، گھوڑے کو دائیں طرف مڑنے کے لیے کہا اور گھوڑا بائیں طرف مڑ جائے، یہی تو سرکشی ہے نا. آپ چاہتے ہیں گھوڑا سکون کے ساتھ چلے اور وہ اچھل کود کرے، یہی تو سرکش گھوڑا کہلاتا ہے. کیا بالکل ہو بہو یہی صورتحال ہماری اور آپ کی نہیں ہے؟ اور کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں بار بار کہتا ہے جھوٹ مت بولو. اللہ کے رسول حدیث میں بار بار ارشاد فرماتے ہیں جھوٹ مت بولو. کیا ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے؟ شمار کیجئے دن اور رات میں ہم لوگ کتنے جھوٹ بولتے ہیں. زناکاری، اللہ اکبر، ابھی آگے انشاءاللہ اس کے بارے میں بات ہوگی. زناکاری کون آدمی نہیں جانتا ہے حرام ہے، لیکن آج کل عام معاشرے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، مسلم معاشرے میں یہ بیماری جس تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، یہ حد درجے گھناؤنا اور خطرناک ہے اور عذاب کو دعوت دینے والا گناہ ہے. تو سرکشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کو دعوت دیتا ہے. اسی طریقے سے ظلم العباد، یعنی جب ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر ظلم کرنے لگتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، اے لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچو. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہے. یعنی ایک مظلوم کی دل سے آہ کی صدا نکلتی ہے اور وہ سیدھے رب ذوالجلال والاکرام کے عرش کو دستک دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور اللہ جوش میں آتا ہے، جلال میں آتا ہے. ایسے کو اللہ بخشتا اور معاف نہیں کرتا ہے. جن لوگوں کے اوپر سب سے جلدی اور سرعت کے ساتھ دنیا میں عذاب آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ان میں ایک ہے والدین کا نافرمان اور دوسرا ہے ظالم انسان. جن کے اوپر دنیا میں سب سے جلدی تیزی کے ساتھ عذاب آتا ہے اللہ رب العالمین کا، نمبر 1 والدین کا نافرمان، اور نمبر 2 ظلم کرنے والا انسان. ذرا سوچئے. اور ظلم کیا ہے؟ ظلم ایک عام چھوٹا سا قاعدہ جو عربی میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ وضع الشیء علی غیر محلہ، کوئی بھی چیز آپ نے اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دی تو یہ ظلم ہے. مثال کے طور پر حقدار کوئی اور ہے، آپ نے اس کو کسی اور کو حقدار بنا دیا، یہ ظلم ہے. انصاف کا تقاضا کچھ اور تھا لیکن آپ نے اپنی دوستی اور رشتہ داری کے تقاضے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ نے انصاف کے گلے کو گھونٹ دیا اور دوستی نبھا لی، یہ ظلم ہے. تقاضا یہ ہے کہ بھئی جب گواہی آپ سے مانگی جائے، آپ نے وہ چیز دیکھی ہے تو پھر آپ کو گواہی دینی چاہیے. آپ نے گواہی نہیں دی، کیوں؟ کیونکہ گواہی باپ کے خلاف ہو رہی تھی، گواہی ماں کے خلاف ہو رہی تھی، گواہی رشتہ داروں کے خلاف ہو رہی تھی. اگر آپ نے وہ گواہی نہیں دی یہ ظلم ہے، کیونکہ آپ نے حق کو چھپا لیا. ظلم کی بے شمار مثالیں ہیں، لیکن وہ مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو ہماری اور آپ کی عام روزمرہ کی زندگی میں جس کو ہم لوگ روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں، روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں. چونکہ اپنا ہے اس لیے کوئی بات نہیں، کوئی اور ہوتا تو پھر بات ہوتی. یہ والا جو فارمولا اور یہ جو اسٹریٹجی ہماری اور آپ کی زندگی کی بنتی جا رہی ہے یہ خطرناک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین طغوا فی البلاد، سورۃ الفجر کو آپ دیکھیے. اللہ نے قوم عاد کو، قوم ثمود اور فرعون کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فالذین طغوا فی البلاد، جن لوگوں نے شہروں کے اندر، ملکوں کے اندر
سرکشی پھیلا رکھی تھی، ہر طرف سرکشی کا مظاہرہ کر رہے تھے. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اب سرکشی اتنی ہوئی کہ فساد بڑھنے لگا، ہر طرف شعلے اور انگارے دکھنے لگے کس چیز کے؟ فتنہ و فساد کے. تب اس کے بعد کیا ہوا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، جب ظلم کے یہ ریلے چلتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا؟ عذاب کا کوڑا مارا. جب ظلم کا بازار گرم ہوتا ہے تو رب ذوالجلال والاکرام کو جوش آتا اور جلال آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب کا کوڑا اس قوم کے اوپر برسا دیتا ہے. یہی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، فرعونیوں کے ساتھ اور دیگر تمام اقوام جو سابقہ اقوام ہے جن کے اوپر عذاب آیا اس دنیا کے اندر. کیا ہم اور آپ سرکشی سے بچنے کی کوشش کریں گے؟ کیا ہم اور آپ ظلم سے بچنے کی کوشش کریں گے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الناس اذا ارادوا الظلم فلم ياخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب. جب کوئی انسان کسی کو ظالم ہونے کی صورت میں دیکھتا ہے، یعنی ایک آدمی ظالم ہے، وہ ظلم کر رہا ہے اور اس کو دیکھنے والا آدمی روکتا نہیں ہے، ظلم کرتا ہوا کسی انسان کو دیکھا اور اس آدمی کو اس کے ظلم سے روکا نہیں، اللہ کے رسول فرماتے اوشکا ان یعمہم اللہ بعقاب، یہ بات نہایت ہی قریب تر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عذاب جب آئے تو ان دونوں کو ایک جیسا کر دے. کس کو؟ ظالم کو اور جس نے ظلم کو دیکھا اور روکا نہیں ان کو، یعنی دونوں کے اوپر عذاب اللہ تبارک و تعالی نازل کر دے. آج ہمارے اور آپ کے معاشرے میں یہ دھڑلے سے ہوتا ہے، خود ظلم نہیں کرتے لیکن ظلم کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے. جب انصاف کے لیے ہمیں اور آپ کو بلایا جاتا ہے ہم انصاف سے عام طور پر کام نہیں لیتے. وہی پہلے سے ہمارا اور آپ کا ایک مائنڈ بنا ہوتا ہے، ہماری ایک سوچ بنی ہوتی ہے کہ بھئی ہم کو وہاں جا کر کے کیا فیصلہ کرنا ہے، کس کا فیور لینا ہے، کس کو دبانا ہے، پہلے سے طے ہوتا ہے. غلطی سامنے والی کی لاکھ صحیح، لیکن چونکہ یہ ہمارے اپنے ہیں لہذا کوئی ایسا نقطہ اس میں سے نکالو کہ اس کو دبایا جا سکے. یا پھر اگر ایسا کوئی مرحلہ سامنے نہ آ سکے، یعنی کوئی ایسی بات سامنے پیش نہ آ سکے کہ بھئی جس سے اس کو مجرم قرار دیا جا سکے، تو کم از کم اتنی سی بات تو ضرور ہونی چاہیے کہ یہ بھی مجرم قرار نہ پائے. ایک مصالحت کی عام کوشش ہو جائے، یعنی آپ انہیں معاف کر دو، یہ معافی نہیں مانگیں گے. ہوتا ہے نا، یہ معافی نہیں مانگیں گے کیونکہ ناک کا مسئلہ ہے، بڑا آدمی ہے، لیکن آپ انہیں معاف کر دو اور پھر دوستی ہو جاتی ہے. اور دیکھیے ایک چیز ہے، ایسے واقعات میرے سامنے آئے، واقعتاً تڑپ اٹھتا ہوں جب میں ظلم کو دیکھتا ہوں یا ظلم کی باتیں سنتا ہوں. ایک صاحب نے، میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا لیکن میں بتانا چاہوں گا، ایک صاحب نے ابھی رمضان سے پہلے مجھ سے ذکر کیا کہ ایک دوسرا شخص جو طاقتور ہے، جو خاندانی ہے، خاندانی ہمارے اور آپ کے یہاں بڑا خاندان بڑی اہمیت رکھتی ہے. جو بڑا خاندان ہے بھائی ان کے ساتھ کوئی نہیں پنگا لے سکتا، ان کے ظلم کو کوئی روک نہیں سکتا، ان کے ظلم کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، یہ سب کچھ چلتا ہے. لیکن اگر چھوٹے خاندان والا آدمی ہے تو اگر وہ صحیح بھی ہو لیکن چونکہ بڑے خاندان کے مقابلے میں ہے لہذا ان کو سمجھا دیا جائے گا بھائی چھوڑو ہٹاؤ چلو لے دے کے معاملہ برابر سرابر کر لو، یہ ساری چیزیں چلتی ہے. تو ایک شخص نے مجھ سے آ کر کے تذکرہ کیا، بے اختیار زار و قطار رو رہا تھا. واقعتاً میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو صورتحال بہت ہی نازک تر تھا. بہرحال میں نے جب ان سے پوچھا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ ایک ظالم شخص نے اس کو بے وجہ مارا ہے. بے وجہ ایک ظالم شخص نے اس کو مارا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خاندان کا بڑا ہے، کیونکہ وہ طاقتور ہے، کیونکہ اس کا اپنا ایک مجرمانہ ریکارڈ ہے، کیونکہ اس کا اپنا ایک مجرمانہ ریکارڈ ہے. وہ ڈاؤن کے طور پر لوگوں کے درمیان جانا جاتا ہے، طاقتور کے طور پر لوگوں کے درمیان، لڑاکا کے طور پر لوگوں کے درمیان جانا جاتا ہے. میں خبردار کرنا چاہتا ہوں ہر اس شخص کو جسے اپنی طاقت کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر اور اپنے خاندانی بیک گراؤنڈ کے اوپر ضم ہے، یاد رکھو رب کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی کسی کو چھوڑتا بھی نہیں ہے. آپ کے خاندان
ایک چیز یاد رکھو، آپ نے دیکھا جب رب کا عذاب کسی کے اوپر ہوتا ہے تو آتا ہے تو بڑے سے بڑا خاندانی کیسے بلبلاتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا؟ بڑے سے بڑا طاقتور انسان کیسے مچھلی کی طرح پھڑپھڑاتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ دیکھیے کبھی جا کر کے ایسے لوگوں کو جنہیں اپنے طاقت اور اپنے قوت کے اوپر بڑا غرور تھا، رب نے جب اس کو اپنے شکنجے میں لیا تو پھر اس کو کوئی بچانے کے لیے نہیں آ سکتا۔ بڑے بڑے روپے والے، بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے خاندانی، بڑے بڑے طاقتور جب رب کی گرفت میں آتا ہے کسی کو اس کی مدد کرنے کی مجال نہیں ہوتی، کر ہی نہیں سکتا، کسی کی طاقت نہیں، کسی کی قوت نہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، ظلم سے بچو، اپنے سے کمزور کو کچلنے کے بارے میں مت سوچو۔ تو اس سے بڑا ضرور ہو سکتا ہے لیکن سب سے بڑا رب ہے، اس سے بڑا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی سب کا رب ہے، اللہ سب کا رب ہے اور اللہ مظلوموں کا محافظ ہے۔ ہمیں اور آپ کو ظلم سے باز رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے معلوم ہے کیا فرمایا ہے؟ حدیث قدسی ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ محرما علیکم، اے میرے بندے ظلم، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا ظلم کو میں نے اپنے اوپر بھی حرام قرار دے لیا ہے۔ اللہ اگر کسی کو ناحق عذاب دینا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے بھائی؟ کوئی روک سکتا ہے اللہ کو؟ اللہ کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ کوئی جج بن سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، جیسے آپ کوئی پیڑ لگاتے ہیں، کوئی درخت لگاتے ہیں، آپ اس کو جیسے چاہے کاٹے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں، اس کو جلانے کی لکڑی بنائے، اس کے پٹرے بنائے یا اس کے کام کی چیزیں بنائے، اس کے چوکھٹ بنائے، آپ جو چاہیں وہ کریں، یا پھر آپ نے اس کو یوں کاٹا اور یوں میدان میں ڈال دیا، کوئی آپ کو کہہ سکتا ہے کیا؟ نہیں، جبکہ آپ اس کے خالق نہیں ہیں، آپ نے صرف اس کو لگایا ہے۔ آپ نے ایک بیج ڈالا تھا زمین کے اوپر، آپ نے اس کے پیچھے تھوڑی سی آپ نے محنت کی اور آپ کو یہ سارے اختیار مل گئے۔ آپ ظالم نہیں ہیں، آپ کو کوئی ظالم قرار دے سکتا ہے؟ نہیں۔ رب ذو الجلال والاکرام، دیکھیں میں نے بتایا ہم درخت کے خالق نہیں، لیکن پھر بھی ہم جیسا چاہے اس کے ساتھ برتاؤ کر سکتے ہیں۔ ہم ظالم نہیں، کسی بھی کورٹ میں ہمیں اور آپ کو مجرم کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رب ذو الجلال والاکرام نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، پورا اختیار اللہ کو ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو زندگی دی، زندگی جینے کا سامان دیا، ہمارا اور آپ کا اپنا کچھ بھی نہیں اپنے جسم کا۔ اب اللہ چاہے تو ظلم کرے، اللہ چاہے ہمیں تڑپائے، اللہ چاہے ہمارا چھوٹا چھوٹا ٹکڑا کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی، میں رب ہو کر بھی اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا۔ خود اللہ نے یہ اصول اپنے لیے بنایا کہ میں کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کروں گا، میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کروں گا۔ وما انا ظلام للعبید، میں اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ ہاں، آخرت میں عذاب اللہ تبارک و تعالی جو دے گا وہ اس کے جرم کی سزا اور اس کا بدلہ ہوگا۔ یہ جو غلطیاں ہم اور آپ کرتے ہیں نا، جو گناہ کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب آپ گناہ کریں گے تو اس کی سزا ملنی چاہیے، ہر انسان کہتا ہے، اور جو نہیں کہتا ہے نا اس سے بھی کہلوایا جا سکتا ہے۔ ہر انسان کہتا ہے بھائی جو لوگ زنا میں 100 کوڑے کے خلاف تھے، جب ان کی بہن بیٹیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے پھانسی کا مطالبہ کیا، ہے نا؟ آپ نے دیکھا نہیں؟ ارے ابھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابھی دلی کے جب معاملہ ہوا تھا اس میں سارے نوجوانوں کو پھانسی کی سزا دی گئی نہیں دی گئی، اور وہ بھی عام کورٹ نے نہیں، ہمارے اور آپ کے سپریم کورٹ نے دیا۔ مرسی پیٹیشن ان کی خارج کی گئی صدر جمہوریہ کی طرف سے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی تمام دروازے، ہندوستان کے تمام نظام کے تمام دروازے ان لوگوں کے لیے بند کر دیے گئے۔ جو لوگ اسلام کے 100 کوڑے کو ظلم قرار دے رہے تھے، وہ بڑی آسانی کے ساتھ جب اپنے اوپر پڑتا ہے نا تو پھر وہ پھانسی کی سزا کا مطالبہ کرنے لگتا ہے۔ تو وہی میں کہہ رہا ہوں، جو لوگ نہیں کہہ رہے ہیں بھائی کہ سزا ملنی چاہیے، ان سے بھی یہ کہلوایا جا سکتا ہے کہ سزا ملنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان، ہر مظلوم انسان کے دل کی آواز ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے ظلم کے بدلے میں اس کو سزا ملنی چاہیے جو ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، ظالم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں آسانی سے نہیں پکڑتا جلدی۔ ایک عام قاعدہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، جو لوگ ظالم ہوتے ہیں نا، جو بڑے دادا بنے پھرتے ہیں، آپ ان کو دیکھیے آسانی سے وہ لوگ دنیا میں ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں معلوم ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے. یہ فرمایا کہ آپ جو ان لوگوں کو چھٹا پھرتا ہوا دیکھ رہے ہو نا، کھلا پھرتا ہوا جو دیکھ رہے ہو نا، سب کے اوپر ظلم کرتا پھر رہا ہے، ایسا جو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے بھائی ان کے ساتھ کیوں کچھ نہیں ہو رہا ہے، اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو کچل کچل کر کے مارے. کہاں؟ آخرت میں. اگر دنیا میں عذاب دے دیں گے اور صاحب ایمان ہے، غلطی سے ایسے لوگ صاحب اگر ایمان ہے تو پھر اس کا گناہ کم ہو جائے گا نا بھائی اس عذاب کی وجہ سے، لہذا ظلم کی سزا اللہ جہنم میں دینا چاہتا ہے. سوچیں کتنا خطرناک انتقام ہے ان لوگوں کے لیے. چلیے ایک حدیث آپ کے سامنے آخر میں رکھتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. اسی طریقے سے آخری اور تیسری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عذاب کا داعی جو اسباب بنتے ہیں ان میں تیسرا سبب اور آج کے خطبہ جمعہ کا آخری سبب یہ ہے کہ کثرت المعاصی، جب انسان بہت زیادہ گناہ کرنے لگتا ہے، والمنکرات اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان چیزوں کو انجام دینے لگتا ہے، وقلت الامر بالمعروف، اسی طریقے سے امر بالمعروف یعنی لوگوں کو اچھی باتیں بتانے کی قلت ہو جاتی ہے، گناہ کی باتیں بہت ہوتی ہیں، نیکیوں کی باتیں کم ہوتی ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنے لگتا ہے. اللہ کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب بھیجے، پھر تم رب ذوالجلال والاکرام سے دعائیں مانگو، اللہ اس عذاب کو ٹال دے، اللہ مجھے بچا لے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تمہاری دعاؤں کو بھی رد فرما دے، تمہاری دعاؤں کو بھی رد فرما دے، یعنی تمہارے اوپر سے عذاب ہٹایا نہ جائے. تم جس ظلم کی کس یہ چکی میں پسنے لگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سے نجات نہ دے. کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آج مسلمان انہی حالات سے دوچار ہے؟ دنیا کی کون سی ایسی جگہ اور کون سا ایسا کونا ہے جہاں پہ آج دعائیں نہیں ہو رہی ہے؟ لیکن ایک چیز ہے جس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کی معمولات زندگی کے جو گناہ ہے نا، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی ہے، اس میں کوئی کمی واقع نہیں. ہاں دعا الگ سے کر لیں گے مسجد میں آ کر کے، لیکن وہ جو معمولات زندگی گناہ ہماری زندگی کا جو حصہ ہو گیا ہے وہاں پہ کسی قسم کو کمی نہیں آنی چاہیے. یہ ہمارا اور آپ کا جو فارمولہ اپنی زندگی جینے کا ہم نے بنایا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا جب تک ہم اپنے گناہوں کو چھوڑیں گے نہیں. اللہ ہمارے اور آپ کے اوپر سے عذاب کا یہ کوڑا اور ظلم کی یہ چکی جس میں ہم اور آپ پستے چلے جا رہے ہیں اس کو دور نہیں کرے گا جب تک ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کے بعد رب ذوالجلال والاکرام کے حضور میں حاضر نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ مہاجرین کو مخاطب کر کے فرمایا، یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم، میں اس میں سے ایک کا تذکرہ کر رہا ہوں، 5 چیزیں ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ، بہن وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہو، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ تم لوگ ان چیزوں سے بچے رہو. وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لَمْ تَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بھی کسی قوم میں فحش کاری، زنا کاری عام ہوتی ہے، پھیل جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ عموم کی صورت اختیار کر لے، یہاں تک کہ وہ قانون کی صورت اختیار کر لے، قانون کی صورت اختیار کر لے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ان میں طاعون کی بیماری آتی ہے. ابھی جو بیماری ہے نا یہ طاعون نہیں ہے میرے بھائی، طاعون بیماری کی جو ڈیتھ ریٹ ہے نا وہ 100% ہے. ابھی آغاز ہے، اس کی طرف ایک قدم ہے، ایک وارننگ ہے، ایک بیل ہے، ایک دستک ہے دروازے کے اوپر کہ بھئی آ سکتا ہے تمہارے اوپر. اور کیا آپ جانتے ہیں نا کہ وہ جو نا کیا ہم جنس پرستی کو باقاعدہ طور پر ہمارے اور آپ کے سپریم کورٹ نے الاؤ کیا ہے، کیا نا کہ
تو یہی چیز تو ہے نا، لیگلائزڈ ہونے کے بعد کوئی چیز عام ہو جاتی ہے. ابھی تک ٹھیک ہے بہت سارے لوگ کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، لیکن وہ چھپے ہوئے رہتے تھے. وہ لوگ چھپ کر کے، وہ لوگ پردوں کے پیچھے، وہ لوگ کمروں کے اندر، وہ لوگ تاریکیوں میں کرتے تھے، کسی اور کے لیے نمونہ نہیں بنتے تھے. لیکن جب اس کو ہم نے جسٹیفائی کیا، اس کو ہم نے باقاعدہ قانون کی شکل دے دی، تو اب وہ جہاں چاہیں، پبلک پلیسز ہو، پارک ہو یا کہیں اور ہو، ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں طاعون کی بیماری آتی ہے، والاوجاع، اور ایسی بیماریاں لم تکن مدد فی اسلافہم الذین مضوا، ایسی بیماریاں کہ جن بیماریوں کا کوئی گزر ان کے اسلاف میں نہیں ہوں گے، جن بیماریوں کا کوئی گزر اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں. ابھی جو کووڈ-19 ہے نا، اس کا بھی کوئی گزر سابقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کرونا بہت تھے، 100 اقسام کے کرونا ہوتے رہے، لیکن یہ جو 100واں ہے نا، یعنی کووڈ-19، یہ اس سے پہلے نہیں تھا. سوچئے کیوں اور کب اور کیسے اور کہاں ہم نے اور آپ نے غلطی کی، اور اس کی سزا سب کو مل رہی ہے، ہمیں اور آپ کو بھی مل رہی ہے. اور کیا یہ تمام بیماریاں ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر ہے کہ نہیں؟ میں مانتا ہوں ہم دنیا تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن اپنے اندر کی دنیا کو تو ضرور بدل سکتے ہیں. پوری دنیا کے ہم اور آپ ٹھیکیدار نہیں، لیکن اپنا ذمہ دار ہم اور آپ خود ضرور ہیں. ہم پوری دنیا کے سامنے یہ بات نہیں عرض کر سکتے، لیکن دھارولی بیس میں موجود اس مسجد کے تمام لوگوں تک میں نے یہ پیغام لازماً پہنچا دیا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کفر سے بچائے، شرک سے بچائے، سرکشی سے بچائے، ظلم سے بچائے، اور برے کاموں سے بچائے، زناکاری سے بچائے، فحش سے بچائے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقابلے میں ہم سب کو توحید، سنت، اطاعت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی ھذا فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له